صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہیں ہوں، اس دستار کا حق نبھانے کی خاطر میں نے اپنا آرام اور اپنی نیند کو ختم کر دیا۔ آپ لوگ مجھے اس جگہ پر نہیں لے جاتے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہے، ایک عورت کی عزت اور دوسری مرد کی غیرت۔ جب صلاح الدین ایوبی مصر پہنچا تو مصر کے شہنشاہ نے ان کے استقبال کے لیے راستے میں پھولوں کی بتیاں بچھا دی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی بتیاں دیکھ کر پاؤں پیچھے کر لیا اور کہا، صلاح الدین یہاں پر پھولوں کی بتیاں مسلنے نہیں آیا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، صرف وہ اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی بتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی ہی بچیوں کو بے پردہ کر کے عصمت روند ڈالی ہے۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے ارتاک والٹی کرک ریجی نالڈ نامی گستاخ رسول کو قتل کیا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آ کر چھڑائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس گستاخ رسول کو میں ہی قتل کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کی تمام بداعمالیاں گنوائی اور پھر یہ بھی کہا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتا ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو خزانے میں تجہیز و تکفین کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ 600 سال بعد ایوبی کی قبر کشائی کی گئی تو لاش تر و تازہ تھی۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں ہم کلام ہو کر ہدایت جاری فرماتے تھے۔ حضرت کی قبر کشائی کی گئی تو 400 سال بعد بھی جسم سے تازہ خون روا ہو گیا، اور آج کل کے مسلم حکمرانوں کی موت کے بعد اکثر سرے سے لاشیں ہی نہیں ملتی۔ فرق کیا ہے؟ وہ اہل ایمان غلامان مصطفیٰ تھے، اور یہ ننگ ملت، ننگ وطن، ننگ دین، دشمنان دین مصطفیٰ ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خدا تعالی متحمل بھی ہے اور رحم و کریم بھی، وہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے، پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں، جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہے تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرو۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ منصف اور عادل کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ بے رحم انسان نہیں درندہ ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے، اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے
جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔